أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، هو اللہ احد، کہ وہ ذات اللہ ہے جو ہر لحاظ سے ہر اعتبار سے تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ لم یلد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، یعنی نہ وہ باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے مثل، اس کے برابر، اس کا ہمسر، اس کے پلے کا، اس کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص مکہ میں اتری ہے۔ یہ ہمارے قرآن کی جو ترتیب ہے اس میں 112 نمبر پر ہے، اور اترنے کی ترتیب پر 22ویں نمبر پر یہ اتری ہے۔ 4 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، اور 15 الفاظ اور 48 کلمات ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے، چونکہ اس میں پیور، خالص توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ ایسی توحید جس میں کوئی شک، شبہ، پارٹنرشپ کچھ بھی نہ ہو، خالص پیور، ایسی توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے جو مضمون شروع کیا تھا وہ گویا سٹارٹنگ تھا، اللہ کی توحید، ایمان۔ یہ سورہ اخلاص جو ہے اس میں اس کو اینڈ کیا جا رہا ہے، مکمل کیا جا رہا ہے، یہ اس کا اختتام ہے اسی مضمون کا۔ یہ سورت کا پس منظر، بیک گراؤنڈ کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے، تو کچھ مشرک اور کافروں نے آ کے کہا کہ آپ اپنے خدا کی بہت بڑائی بیان کرتے ہیں، تو ذرا تمہارے معبود کا نسب نامہ بیان کرو۔ کیا سوال کیا؟ کفر اور شرک ایسی گندگی ہے کہ آدمی کا بھیجا بھی چلنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے جہاں سوال کرنا چاہیے وہ سوال بھی نہیں کرتے، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہ سوال کرتے ہیں۔ یہ شرک کی گندگی اتنی خراب ہے، کفر کی گندگی اتنی خراب ہے، یعنی یہ دیکھنے کی گندگی نہیں ہے، باطنی اندرونی گندگی ہے۔ کیسا سوال کر رہا ہے کہ ذرا اس کا انٹروڈکشن تو کراؤ، اس کا نسب نام ہو۔ اور تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ سورت لے کر فرشتے اتر رہے تھے تو 70,000 فرشتے اکرام میں آ رہے تھے، تو کچھ فرشتوں نے کہا کہ اتنا ہنگامہ کیوں ہوا، اتنی ساری فوج کیوں جا رہی ہے؟ تاکہ یہ چونکہ سوال بہت بھاری کیا ہے، نسب نامے کا سوال کیا ہے، تو یہ رب کی نسبت کا مسئلہ ہے، اس لیے اس سورت کے اعزاز اور اکرام میں اتنے لوگ جا رہے ہیں، اتنی اونچی سورت ہے۔ بعض لوگوں نے آ کے پوچھا کہ یہ جو تم اللہ اللہ کرتے ہو تو یہ لکڑی کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لوکھنڈ کا ہے، کس کا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ سورت اتاری
بہت مختصر صورت ہے، سب کو یاد بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو ٹاپک، جو مضمون بیان کیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے اس کو روزانہ آدمی خود سے 5-10 آدھا گھنٹہ ملا کے اس کو ریہرسل کرے خود ہی۔ آج ہم اس مضمون کو جو کریں گے تو اس پر ہم سب اپنے اپنے اعتبار سے اس کا وہ سوچیں، کبھی قرآن کھول کے قل اللہ احد کھول کے بیٹھ کر کے کیا مضمون ہے، تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اس صورت کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ مضمون کے بعد اس کو لے لیتے ہیں کہ اس صورت کی کیا کیا فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں۔ تو جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے سب نے ایک ہی بات کہی، کیا؟ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو۔ لا الہ الا اللہ جو ہے نا سب کے وہاں تھا، محمد الرسول اللہ بدلتا رہتا تھا۔ ہمارے نبی آئے تو محمد الرسول اللہ آیا، دوسرے نبی تھے تو وہاں آگے نوح کا لفظ اور کچھ مضمون وہاں سے نام بدلتا تھا، لیکن پہلا جو جز ہے کلمے کا وہ تو ہر نبی کے وہاں ایک رہا، ہر نبی کے وہاں وہ مضمون ایک ہی رہا۔ ہر نبی کے وہاں لا الہ الا اللہ، اس مضمون کو یہاں بیان کیا ہے۔ اور قرآن کریم کا بنیادی 3 ٹاپک ہیں، ایک تو توحید، رسالت اور آخرت۔ تو اس صورت میں چونکہ توحید کو بیان کیا ہے، اس لیے علماء نے فرمایا، بلکہ حدیث میں ہے کہ یہ صورت تہائی یعنی تیجے بھاگ کا قرآن ہے، 3 مرتبہ پڑھے تو ایک قرآن کا سر۔ توحید کا مضمون اس میں ہے، 3 مضمون میں سے ایک۔ سب سے پہلے فرمایا قل، تو قل کا جو لفظ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے کہ تم کہہ دو سب کو۔ اس کا مطلب ہوا کہ سب سے پہلے تو آپ رسول ہیں، ہمارے آدمی ہیں، چونکہ جب کوئی بڑا آدمی پیغام بھیجتا ہے تو ایرے گہرے نتو کہرے سے نہیں بھیجتا، خاص آدمی سے، وہ کہتے ہیں اس کے پی اے سے ملنا، کیا بولتے ہیں، پی اے بولتے ہیں، کسی آفس کا کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کے پی اے سے ملنا پڑے گا، اس سے ملنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا پیغام دینے کے لیے اپنے آدمی کو کہہ رہے کہ آپ کہہ دو، تو گویا یہ کہنا چاہ رہے کہ آپ ہمارے رسول ہیں۔ تو پہلے رسالت کی بات آ گئی، اس کے بعد کہا هو اللہ احد، ہوا یہ عربی میں اس کو ضمیر بولتے ہیں، ہوا ضمیر۔ تو اس میں یہ جو دہریے ہیں نا، ناستک لوگ، ایتھیسٹ، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ بہت کم ہیں سے، ٹھیک ہے، اور یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، اللہ نام کی کوئی چیز بولو ہے ہی نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، سب آٹومیٹک چل رہا ہے، مادے سے چل رہی ہے، میٹر سے چل رہا ہے۔ ایک وہ تھا اور دھماکہ ہوا اور دنیا بن گئی اور سب شروعات ہو گیا، سب نیچرل ہے۔ کیا کہتے ہیں، نیچرل ہے۔ تو ایک اللہ والے نے اچھا کہا کہ کسی نے بلایا تو جیب میں ایک پرچی تھی اور ایک قلم تھا، تو اللہ والے وہاں پہنچے تو اس نے پوچھا کہ آپ تاخیر سے آئے، ایسا ہوا ہے ویسا ہوا، تھا کہ اصل میں عجیب ہو گیا۔ کیا کہا، عجیب ہو گیا تو کہ میں نے دیکھا کہ ایک قلم ہے جو میری جیب میں آ گئی اور ایک ڈائری کا کاغذ ہے، اس میں اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ تو وہ سب ایتھیسٹ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کیسی بات کرتے مول صاحب، کہ قلم بھی خود سے آوے اور خود سے لکھنا چالو کر دے، تاکہ وہ کہنے تو آیا ہوں میں، تو قلم خود سے نہیں آ سکتی، کاغذ خود سے نہیں آ سکتا، قلم کاغذ میں خود لکھ نہیں سکتا، تو اتنی ساری دنیا آٹومیٹک چلے، کیسے بھیجا چلتا ہے تمہارا؟ تو یہ ہوا کا جو لفظ ہے نا، اتنے لفظ میں ناستکتا کی پوری بلڈنگ کو توڑ کے نیچے پھینک دیا کہ ہے، نبی کہہ دو کہ ہے، وہ کون ہو تو بعد میں آ رہا ہے، وہ ہے، تو ناستکتا کو ختم کر دیا۔ دہریت کوئی چیز نہیں، ایتھیسٹ ان کی کوئی بنیاد نہیں،
سب وہ پاسبلٹی جو امکانات پر چلتے ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، تو وہ تھوڑی دلیل بن سکتی ہے۔ آرگیومنٹ تو کیسا ہونا چاہیے؟ پاورفل ہونا چاہیے، اوتھینٹک ہونا چاہیے، پھوس پھوسا تھوڑی ہونا چاہیے کہ پھونک مارے کو اڑ جاوے۔ تو ہوا میں کہہ دیا کہ ایتھسٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ بالکل خراب چیز ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، ہوا اللہ ہے، کوئی نہ کوئی ہے۔ اس کے بعد کہا اللہ، وہ ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ عربی زبان کا جو اسلوب ہے نا، اس میں یہ طریقہ نہیں ہے پہلے آنا چاہیے اللہ پھر ہوا آنا چاہیے، لیکن ہوا لا کے جو عربی سمجھنے والے تھے وہ ٹینشن میں آ جائیں گے، یہ ہوا کون ہوگا، ہوا کون؟ جیسے بولتے ہیں انگریزی میں شاید اس کو ہی، شی، اٹ اس طرح آتا ہے نا، تو ہی استعمال کرنے کے لیے آپ کو پہلے لانا پڑے گا کہ کون ہے وہ ہی، تو یہ ہو کا مطلب ہی، اب وہ کون ہے، تو آدمی متوجہ ہو جا رہا ہے کہ کون سی بات آئے گی، کون سی بات۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ ہے، وہ کون ہے؟ اب یہ جو لفظ اللہ ہے نا، اس میں ایک دوسری جماعت ہے، فلسفی جو لوگ، فلاسفر جو ہے، جو مطلب لاجیکلی بات کرتے ہیں، متکلمین کہہ لیجئے، اس کو فلاسفر کہہ لیجئے، آج کی زبان میں شاید فلسفی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز مٹیریل ہے، یعنی وہ اللہ کے وجود کے قائل ہے کہ کوئی ہے مالک، لیکن اس کی کوئی صفات نہیں ہے، اس کی کوئی خصوصیات نہیں ہے، تو وہ ایسا کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ جواب دے دیا، اللہ کس کو کہتے ہیں؟ واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال والجمال، کہ اللہ اس کو کہتے ہیں جس کا وجود خود سے ہو اور وہ تمام خوبیوں کا مالک ہو، اللہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ کر فلاسفر کی بھی تردید کر دی، ایتھسٹ بھی کوئی چیز نہیں اور فلاسفر جو کہتے ہیں وہ بھی کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد آگے کہا احد، عربی میں ایک لفظ واحد بھی آتا ہے اور احد بھی آتا ہے۔ کرسی ہے یہاں پہ، تو یہ تو ٹھیک ہے، وہ کرسی ہے برابر، وہ بھی کرسی اور لکڑی کی بھی کرسی ہوتی ہے، تو وہ کرسی کتنے پارٹس سے مل کر بنتی ہے؟ بہت ساری ہوتے ہیں نا، کھڑا بھی ہوتا ہے، آڑا بھی ہوتا ہے، چوک بھی مارے لیے ہوتی ہے، اوبھا بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں سے بن کے کرسی بن، لیکن کرسی ایک کو الگ کر دیں، ایک کہیں گے کہ چار کرسی کہیں گے، بولو، حالانکہ اس میں کتنے پارٹس اور جز ہیں، تو اس کو عربی میں واحد بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اور احد کس کو بولتے ہیں؟ جس کا کوئی جز نہ ہو۔ تو یہاں اللہ نے کہا احد، اللہ ہر لحاظ سے اکیلا ہے، یعنی مجھے کھانا دینا ہے تو اس کو زمین کی ضرورت نہیں ہے، بارش کی ضرورت نہیں ہے، اولاد دینی ہے تو بیوی کی ضرورت نہیں ہے، باپ کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کو، وہ تڑے تنہا ہے، احد ہے، ایک ہے۔ تو اس میں جو تعداد ہوتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جیسے ہمارے ملکی بھائی جو ہے ہندو جن کو ہم کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ 33 کروڑ ہیں ان کے، کتنے ہیں؟ 33، وہ خود بھی بولتے ہیں، خالی سنی سنائی نہیں ہے، وہ خود بھی بولتے ہیں ہمارے تو 33 کروڑ ہے، تمہارا ایک کیا کر لے گا، ایسا کہتے ہیں 33 کروڑ۔ اور یہ جو مجوسی اور پارسی ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان کے وہاں 2 ہے، تو یہاں احد کہہ کر سب کو نکال دیا کہ وہ صرف اور صرف ایک ہے، ایک، اس کا کوئی بھاگیدار نہیں۔ قل هو اللہ احد۔ اب دیکھ رہے ایک ایک لفظ میں قرآن کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اتنی صورت کا لکھنے کے لیے چوپڑے کے چوپڑے چاہیے، لیکن اپنی مجلس چونکہ مختصر ہے اور ہماری سمجھ بھی مطلب ہر ایک کی الگ الگ ہے، تو جو آسانی سے جو بات سمجھ میں آ سکتی ہے اس کو ہم یہاں دہرا رہے ہیں بزرگوں کی حوالے سے۔ یہ ایک آیت میں 3 باطل فرقوں کی تردید کر دی ہے۔ کسی دنیا کی کسی زبان میں یہ طاقت کہ ایک ایک لفظ میں باطل نظریات اور سوچ اور عقیدوں کے پرچے اڑا دے؟ صرف قرآن کی تاثیر ہے، چونکہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے اللہ الصمد، عربی قاعدے کے اعتبار سے یہاں ہونا چاہیے هو الصمد، چونکہ جب نام آ گیا تو آگے ضمیر آنی چاہیے، لیکن کسی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، تو اہمیت بٹھانے کے لیے واپس لفظ اللہ لائے، اللہ الصمد۔ صمد کے معنی ہے ہم آسان زبان میں بے نیاز، لیکن بے نیاز یہ ترجمہ ناقص ہے، کیسا ہے؟ ادھورا ہے۔ اللہ الصمد کے معنی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ تو بے نیاز میں آ گیا، لیکن سارے لوگ اس کے محتاج ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، یہ دونوں باتیں اس میں لینی پڑے گی۔ عربی زبان مختصر ہے لیکن اس کا ترجمہ بہت لمبا ہوتا ہے، عربی زبان ایسی ہے۔ تو اب اس میں کیا کیا چیزیں آئے گی؟ تو ایک تو وہ جو سوال کیا تھا نا، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لوہے کا ہے، لکڑی کا ہے، اس کا جواب ہوا۔ اس لیے کہ اگر ہم مان لے وے، نعوذ باللہ ایسا ہے نہیں، لیکن مان لے وے کہ اللہ لوکھنڈ کا ہے، تو پہلے لوکھنڈ آیا، اس سے بنا، تو گویا وہ لوکھنڈ کا محتاج ہوا۔ سونے کا مانے تو پہلے سونے کی بسکٹ آئی یا سونے کا پتھر آیا، اس سے بنا، تو محتاج ہوا۔ اور اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ معلوم ہوا کہ تم جو سوال کرتے ہو سوال غلط ہے، تو ان کے سوال کا بھی جواب آ گیا اس میں۔ وہ لکڑی کا بھی نہیں، لوہے کا بھی نہیں، تانبے کا بھی نہیں، پیتل کا بھی نہیں، وہ تو کیسا ہے وہی جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں کہا کہ اللہ کیسا ہے وہ نہیں سوچنے کا، اللہ نے کیا کیا بنایا ہے وہ سوچنے کا۔ اس کے اندر ایک اور بات ہے کہ کبھی جو شرک ہوتا ہے نا، عہدے اور منصب کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے جو وطنی بھائی ہو کہتے سرسوتی دیوی، تو یہ کس کی دیوی ہے؟ علم کی دیوی، ان کے وہاں ایجوکیشن، شکشن دیوی۔ اس لیے جب بچے اسکول میں جاتے تو بہت ساری وہاں سرسوتی وندنا کروایا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہو تو۔ ہم لوگوں کو اتنی تو فکر ہے کہ میرا بیٹا دنیاوی ایجوکیشن سے جاہل نہ رہے، یہ فکر اچھی ہے، لیکن ہم میں سے بہت ساروں کو یہ فکر نہیں کہ میرا بیٹا وہاں جا کے کیا کیا کرتا ہے، اس سے کیا کیا کروایا جا رہا ہے۔ کرسچن سکول ہے تو وہاں مریم کی تصویر ہوتی ہے، عیسیٰ کی تصویر ہوتی ہے، اور کتنے یہ جو عیسائی سکول ہے وہاں تو گیٹ جو انٹر کا گیٹ ہوتا ہے وہاں ایسا سسٹم وہ بناتے ہیں کہ اس کو تھوڑا جھک کے جانا پڑے اور سامنے مورتی ہوتی ہے، یعنی نیت نہ ہو تو بھی جھک کے جانا پڑے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، مال کی دیوی تک لکشمی دیوی، اب تو دیوی کو ہٹا کے لکشمی کو بٹھا دیا ہر جگہ، کہیں بھی جاؤ تو لکشمی دکھتی ہے تاکہ ایمان بھی خراب ہو۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، تو وہ علم کا بھی خود ہی مالک ہے، مال کا بھی خود ہی مالک ہے، اس کو تقسیم کرنے کی، ڈیوائیڈ کرنے کی اور بھاگیداری کرنے کی اس کو کوئی ضرورت۔ اور آپ کو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ ابھی اسکول میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اسکول بند ہے برابر، لیکن بہت سارے صوبوں میں 1 فروری سے اسکول کھول دی، تو آپ سمجھے کہ ایجوکیشن کی ویلیو ہے اس لیے کھول دی، اس لیے نہیں کھولی ہے، اس لیے کہ انہوں نے جنوری میں اعلان کیا تھا کہ فروری کے ان تاریخ میں سوریہ نمسکار ہوگا، تو سوریہ نمسکار کروانے کے لیے اسکولیں کھولی ہے۔ وہاں لاک ڈاؤن کورونا نہیں آتا، وہ اپنا عقیدہ پھیل، لیکن اب کہیں گے مول صاحبوں کو تو ایسا دکھتا ہے نا، مول صاحبوں کو دکھتا نہیں، اللہ دکھاتا ہے، اللہ سمجھاتا ہے۔ اور آپ میں سے بھی بہت سارے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی سمجھاتا ہے کہ ان کی پلاننگ کیا ہے۔ اس لیے قل هو اللہ احد کو ایک دن میں پورا کرنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ الصمد، تو اللہ بے نیاز ہے، اس میں ایک چیز یہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، کھانے کا بھی محتاج نہیں، وہ کھلائے گا کھاتا نہیں ہے، پلائے گا پیتا نہیں ہے، سلاتا ہے سوتا نہیں ہے، اس کی کوئی خواہش نہیں۔ ہم بہت ساری چیزوں کے محتاج، پانی نہ ہو، کھانا نہ ہو، بیوی نہ ہو، بچے نہ ہو، پیسے نہ ہو تو ہماری زندگی عجیب ہو جائے، لیکن اللہ ایک ایسا ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس کے آگے اور آئیے، یہ تو ہم اوروں کے، لیکن جو لوگ
یا جو فرقے کے لوگ یا جو جماعت کے لوگ، کسی بھی فیلڈ کے لوگ، کسی بھی آدمی کو، کسی بھی ویکتی کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی میدان میں مستقل سمجھتے ہیں، سمجھے، بہت سارے سمجھتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو بچہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، تو یہ بھی اس میں آیا، یہ بھی غلط۔ اللہ کسی چیز کو دینے کے لیے کسی کو اللہ کو ضرورت نہیں کہ اس کو دے کہ تو دے دے گے، کیوں اللہ کے پاس خود طاقت نہیں ہے، اللہ خود ہی دے دے گا، اس کو کیا بھی اس میں واسطہ لانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے تو صحابہ کو جب نماز ملی تو کیا کہہ رہے تھے؟ ڈائریکٹ لینے کا ذریعہ مل گیا، اپنے کو کوئی واسطوں کی ضرورت نہیں، ہمارا معبود تو ایسا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز ہے جو ہم کہتے براہمن لوگ جو ہوتے آریہ سماج جو باہر ایران سے آئے ہیں، وہ پردیسی اور دوسروں کو پردیسی کہتے ہیں، کیا کرنے کا، جو پردیسی ہے وہ اصل دیسی بن گئے اور جو بیچارے دیسی ان کو پردیسی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ڈی این اے ٹیسٹ کی بات اوپر جو ہو رہی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کرا تو سب پردیسی باہر آ جائیں، سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ کہا کہ بھئی یہ آریہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مادہ اور روح یعنی اللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ مٹیریل اور ایک جان کا محتاج ہے کام کرنے کے لیے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ کو اس کی بھی ضرورت ہے، یہ اللہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد۔ انشاءاللہ 2 آیتیں بعد میں لے لیں گے، ابھی صرف جو فضیلت ہے وہ آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ سورت کی ایک فضیلت تو یہ بیان کی ہے حدیث میں، حدیث کی باتیں ہیں کہ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ 10 مرتبہ پڑھے، کتنے مرتبہ پڑھے، کتنی دیر لگے گی؟ شاید 5 منٹ بھی نہیں لگے گی اگر ایک سانس میں پڑھنے والا ہو، لیکن جنت کا محل بنانے جلدی کوئی عمارت بنتی ہے تو اس میں کچا پن رہ جاتا ہے، بعد میں پانی گرتا ہے نا، تو کہا کہ 10 مرتبہ اس کو جو آدمی پڑھے اس کا جنت میں ایک محل بن جائے گا۔ اور حدیث کی بات ہے، سچی نہیں تو کتنے محل بنانے کے، چلتے پھرتے پڑھتے رہنے کا، ماشاءاللہ گھر والوں کو، اپنی بہن کو بتانے کا، اپنے ابا کو بتانے کا، اپنے بچوں کو بتانے کا، کتنے محل تھے۔ اور ہم جس کو کہیں گے وہ پڑھے گا تو وہ اپنا بھی محل بنائے گا، اپنے جس کو کہیں گے، جیسے میں نے کہا، اب آپ میں سے جو پڑھیں گے آپ کا تو بنے گا، چونکہ اللہ بہت سخی ہے، آپ کے ساتھ میرا بھی بنتا رہے گا، اور میں خود سے پڑھوں گا اس کا بھی الگ سے بنے گا، تو سب پڑھیں گے اس کو۔ ایک فضیلت تو یہ ہے اس کی۔ اور دوسری فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ایک صحابی تھے، تو وہ ایک سفر میں گئے تو نماز پڑھاتے تھے، جب بھی نماز پڑھا تو الحمد کے بعد قل اللہ احد پڑھے، تو جب سفر سے واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو ایسا کرتے تھے سفر میں، حالانکہ دوسری صورتیں یاد تھی ان کو۔ دیکھو یہ حدیث میں فضیلت ہے، لیکن اس کی فضیلت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا کہ تم کیوں پڑھتے تھے؟ تاکہ اس میں رحمان کی صفتیں مجھے بہت پسند ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو خبر دے دو کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم کو تو نماز میں الگ الگ صورتیں پڑھنے کی، ہاں کہ پھر قل اللہ احد دے مت کریو، قل اللہ احد میں محبوبیت ہے، تو ان کو واقعی میں محبت تھی، اللہ ہمیں بھی محبت نصیب فرماوے۔ تو یہ سورہ اخلاص، اس کی اور بھی فضیلتیں ہیں، کچھ فضیلتیں اور آخری 2 آیتیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے عقیدوں کے درست فرماوے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔